93 سال کا جی، ظاہر ہے کہ عمر زیادہ تھی، انتقال اس لیے ہو گیا. انہوں نے کہا کہ لیکن وہ پتہ چلا کہ چند دن پہلے وہ سوئسائڈ کا بھی سوچ رہا تھا. اس نے کتاب بھی لکھی ڈپریشن پر، کہ اس طرح بڑے لوگوں کا ڈپریشن. 8 بک وارڈ کا لکھا جی، وہ بھی اسی ڈپریشن کا شکار ہوا تھا. اور سٹائرون ایک ان کا ناولسٹ ہے بہت بڑا، ان کے بارے میں لکھا. انہوں نے کہا یہ تینوں نام، بڑے بڑے نام جو دنیا میں لکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اندر سے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. اور ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ انہیں کوئی فیوچر پہ اعتبار نہیں ہوتا، انہیں پتہ نہیں چلتا کیوں کریں، کچھ اپنی ذاتی بیک گراؤنڈ الگ ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ان تینوں کے بارے میں دو نے تو کہا، تینوں نے کہا کہ ہم خودکشی کرنا چاہتے تھے. ایک زمانہ آیا تھا ہم نے یہ سوچا. 8 بک وارڈ جو ابھی کل تک دنیا کو خوشیاں بانٹتا تھا، میرا خیال سب سے بڑا مزاح نگار کالم نویس گنا جاتا تھا. ہمارے اردو کے بہت سے لکھنے والے جو اخباروں میں لکھتے ہیں عام طور پر اس کی نقالی کرتے ہی نقل کرتے تھے، یا ان کا خواب ہوتا تھا کہ ہم مجھ جیسا لکھنے والے بن جائے. 13 پتہ نہیں شاید زبانوں میں سنڈیکیٹڈ کالم اس کا چھپتا تھا دنیا کے پتہ نہیں کتنے ملکوں میں. اتنا بڑا نام، لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم پاکستان کے ٹالسٹائی کا انہوں نے بتایا کہ ٹالسٹائی ایوری ہیپی پرسن از alike but every unhappy person is unhappy in his or her own. نہیں، جو خوش آدمی ہے وہ تو سب ایک طرح کی خوشی ہے، لیکن جو انہیپی ہے اس کی جو یہ ناخوشی ہے اس کی وجہ اس کی اپنی ہوتی ہے. ٹالسٹائی وغیرہ کوٹ کیا ہے. یہ کیرل کا آرٹیکل، جیمز کیرل کا، میں اس کو امریکہ میں دیکھ رہا ہوں اخباروں میں بہت سے آرٹیکل آتے ہیں جس میں سائیکولوجیکل انالیسس ہوتا ہے بہت سے ایشوز کا، بہت سے پرابلم. وہ بندہ نہیں پکڑا گیا وہ جو اوسلو میں وہ ادھر کوئی فائرنگ کرتا ہوا 77 آدمیوں کو مارتا ہوا، اس کا نفسیاتی تجزیہ کل ہی میں بیان کر رہا تھا. کچھ لوگ اس کو شیزوفرینک پیرانوائے شیزوفرینک کہہ رہے ہیں کچھ. تو وہاں ایک تجزیہ سوشل سے زیادہ جو ہیومن مائنڈ کے اندر جنگ شروع ہوتی ہے اس پر بھی کیے جا رہے ہیں. یہ ہمارے بڑے بڑے لکھنے والے کریٹو آدمی جو ہیں، یہ پتنی کتنی اینگنی سے، کرب سے اور ڈپریشن سے گزر کر وہ تحریریں ہمارے سامنے لاتے ہیں، یا وہ فن پارے ہمارے سامنے لاتے ہیں جو انسانیت کا مقدر بدلتے ہیں. لیکن اندر سے ان کی کہانی جو ہوتی ہے وہ بھی ایک دیکھنے والی اور سننے والی بات ہوتی ہے جس پر بہت کچھ کہا بھی جا سکتا ہے، سنا بھی جا سکتا ہے. اب یہ دا اسٹیج از سیٹ فار اے ڈیل ود ایران، ڈیوڈ اگنیشس کا آرٹیکل ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ تہران کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہے امریکہ کی اندر خانے، جس میں تہران نے مجھ سے اب کہنا شروع کر دیا. خامنائی کا بیان آتا ہے کہ ایٹم بم بنانا گناہ ہے، کہ وہ انریچمنٹ کے پروگرام کو کچھ کم کرے گا، کچھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، کچھ ان سے لین دین کر کے، اور اس مرحلے پر خاصے آگے بات چیت چلی گئی، یہ ان کا کہنا ہے. اور ڈیوڈ اگنیشس تو ظاہر ہے کہ ایک انفلوئنشل جرنلسٹ ہے اور ویل انفارمڈ جرنلسٹ ہے، اس کی بات کوئی ایسی بھی نہیں ہوگی جس کو نہ دیکھا جا سکے. انڈیا ان کالکولیشن ٹو ہیلپ ٹیکل ماؤس ٹیرر. اب ایک وہاں ماؤس ٹیرر تو اتنا بڑا نا، ہمارے ہاں طالبان کا خطرہ جو کہتے ہیں وہ تو کچھ نہیں ہے جو وہاں کے علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا. تو اب وہ انڈیا کے جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کو حکومت درخواست کر رہی ہے کہ پیسے لگاؤ، کچھ کرو ان کو قابو کرنے کے لیے تاکہ انڈسٹری فلرش کرے، گرو کرے، تمہیں بھی زیادہ فائدے اور پہنچیں جی. یہ انڈیا کی سچویشن پر ہے. اور 2 آرٹیکل ہیں. دا فرسٹ اسٹیپ ٹو ماس مرڈر از اے بلیف ان گڈ اینڈ ایول. وہی وہ جو بندہ جو ہے کیا نام ہے، بریوک، جس کا ٹرائل ہو رہا ہے، وہ آپ کہتے ہیں ناروے کے ڈیفنس سسٹم کا بھی امتحان ہے، اس کے عدلیہ کا بھی امتحان ہے. وہ کہتے ہیں وہاں سزائیں اتنی سخت نہیں ہیں، کچھ کہتے ہیں سزائیں بڑھا دو، وہاں موت کی سزا تو ہے نہیں. ناروے تو بڑی فری معاشرہ ہے، اور فری معاشروں میں انسان ڈپریشن کا ان چیزوں کا شکار ہوتا ہے. پیرانوائے کچھ لوگوں نے اسے کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ اس نے سویٹ ول کے ساتھ ایک بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ اقدام کیا، اس کو دیکھا جائے تو اس کا بھی نفسیاتی تجزیہ جو 2 آرٹیکل آج ہیں اور اچھے لوگوں کے ہیں جی. ایک ایرک ڈیل کا ہے، ایک کرسٹن پیٹرسن کا ہے. تو وہ اپنے معاشرے کے ان مسائل پر، ہمارے ہاں تو عام طور پر سیاسی نعرے بازی لگتی ہے، اسی کو گنا جاتا ہے جی. طاہر مسعود صاحب جی پہلے دنوں بھی انہوں نے ایک وہ نعمت والی کی پیشن گوئیوں کا ذکر کیا تھا، اور کچھ لوگوں کی پیشن گوئیاں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے، اگرچہ ڈر اور خوف اور تباہی بہت نظر آتی ہے. آج لگتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے ایک طرح کے ڈپریشن کا ذکر کیا کہ رات کو اٹھ کر جا کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکنی میں دیکھتے ہیں اور کیا ہے، اور پھر بہت سے ملک کے لوگ جو اس پہ سوچتے ہیں اور کرتے ہیں. یہ بڑا انسائیڈ انٹرسپیکٹیو کالم لگتا ہے مجھے. اور ان کا لیکن آخر میں یہی ہے کہ لوگوں کو یقین ہے. یہ ہم سب لوگ خواب دیکھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں جی؟ یہ سارے ہمارے مکاشفات ہیں، کوئی مبشرات ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں ہم جو کہتے ہیں کہ روشن مستقبل ہوگا؟ ہماری دل کی تمنا یا سچ مچ نظر آتا ہے کہ ہم کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی پاکستان کے حالات یقینی طور پر ایسے ہیں کہ اس میں تبدیلی آئے گی. اور یقیناً ہمارے یہ عرفان صدیقی صاحب جی کہ فوج اور عدلیہ پر خاص طور پر جی لوگ جو ہیں
ملک کے جو حالات ہیں اور ان اداروں کی طرف جس طرح دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں اپنی طاقت کا اظہار کیوں نہیں کرتے، یہ بھی ایک سوال پیدا ہو گیا کہ عدلیہ یہ کرے اور فوج یہ کرے، اگر نہیں کرتے تب بھی بات کرتے ہیں تب بھی بات. بہرحال جی کال لیتے ہیں، بات کرتے ہیں اگر کوئی گنجائش رہ گئی ہے تو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میر صاحب. جی وعلیکم السلام. مرزا منصور بات کر رہا ہوں. جی جی منصور صاحب. جی میں نے اس دن شکایت یہ نہیں کی تھی کہ میری کال نہیں لی جاتی. میں نے یہ شکایت کی تھی کہ تھوڑا سا ٹائم اگر منصور صاحب آپ بات تو کریں نا، آپ اس مسئلے کو چھوڑ دیں. اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا جو بیان ہے وہ بہت اچھا ہے. اب ہمایوں گور صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بیان انہوں نے ایسے دے دیا. ظاہری بات ہے وہ بیوقوف آدمی تو ہے نہیں، ظاہر کسی طریقے سے ودراول ہوتا ہے نا. باقی جو عدلیہ والی بات ہے وہ پچھلے 2 دن گزر گئے. یہاں چکر یہ بنا ہوا ہے کہ ہر آدمی حکومت کے پیچھے تو ہے لیکن اس کو گرانے کے لیے پیک خود نہیں کرتا کہ میرا نام نہ آ جائے، میرا نام نہ آ جائے، اور بدنام کرتے جا رہے ہیں عدلیہ کو. ٹھیک بات ہے جی. یہ انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ جی اب نواز شریف تو جو بات کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ایک معقول وڈرا کرنے جو بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ابھی عرفان صدیقی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ الزام آپ عدلیہ پہ لگا رہے ہیں، الزام آپ فوج پہ لگا رہے ہیں، الزام آپ کسی پہ لگاتے ہیں، کبھی اس پہ لگاتے ہیں، کبھی اس پہ لگاتے ہیں. اچھا کل شام میں ہمارے پروگرام میں بچوں نے یہی کہا جی کہ یہ عدلیہ یہ کیوں نہیں کرتی، سو موٹر نوٹ سے گلگت و بلتستان پہ کیوں نہیں لیتی. عدلیہ آج کہہ رہی ہے کہ صاحب ہم نے اتنے فیصلے کیے ہیں، عمل درآمد نہیں ہوتا، ہم اپنی کہاں تک تذلیل کرائیں، توہین کرائیں. لوگ کہتے تھے عدالتوں کو چاہیے وہ فیصلے دیں، بھول جائیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. وہ ہو رہا ہے بھائی، کراچی میں بھی کیا انہوں نے، اور وہ عارضی طور پہ امن بھی قائم ہو گیا. پھر ان کے ارادے یا نہ ہوں تو پھر کیا ہے؟ پھر عموماً یہ انوائٹ کرتے ہیں نا آپ ان لوگوں کو جن کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے، اور جب ڈنڈے والے آتے ہیں تو ہمارا صرف جمہوری نظام ہی تلپٹ نہیں ہوتا، ہمارا سارا سوشل سٹرکچر بھی جو ہے نا خراب ہو جاتا ہے. ہماری جو اس کے اندر جو ایک جمہوریت کے لیے اور ایک ٹریننگ ہونی چاہیے تھی اور سیاست دانوں کی، وہ رہ جاتی ہے ساری کی ساری. میں کیا عرض کروں اس پہ. یہ کال اور بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی خواجہ انجم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی خواجہ صاحب. میر صاحب ایک بہت افسوس کی بات ہے، کچھ ہندو لڑکیاں مسلمان ہوئی ہیں، اور سب سے اہم بات ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کو فیصلہ دے دیا ہے کہ بھائی جس کے ساتھ آپ جانا چاہیں جائیں. کل میں کچھ این جی اوز کو دیکھ رہا تھا جو سپریم کورٹ کی باتوں کو وائلیشن کرتے ہوئے اور پورے ٹی وی چینل جس طرح کوریج کر رہے ہیں. کیا انڈیا میں بھی اس طرح کوریج ہوتی ہے؟ کل ایک اس کی بہن کہہ رہی تھی جی سپریم کورٹ کے جج نے پیسے لیے، یہ آپ کا ٹی وی دکھا رہا ہے. کیا اس حد تک ہم بے وقت ہو گئے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے. جو این جی او کے کردار پر جی میں تو بہت بولتا رہتا ہوں، اور علمی اداروں میں جا کے بولتا ہوں اور کانٹیسٹ میں بولتا ہوں. صرف اس پر نہیں کہ وہ ڈونرز کے پیسے آتے ہیں امریکیوں کے یا ناروے سے یا فلاں، اور یہ کہ یہ ان کے اعلیٰ کار کے طور پر یا ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں. اس کانسیپٹ کی ہی کو لے کر این جی او وہ بھی ہیں نا جو لوکل ڈونرز جس کو بناتے ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں پہلے ہوتے تھے رضاکار جو خدا کے نام پر کام کرتے تھے، چندہ اکٹھا کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، ادارے بنے تھے، فلاحی ادارے، رفاہی ادارے، اسلامیہ کالج فلاں، یہ سارے اس زمانے کے یہ این جی اوز نہیں تھے. پھر اس نے ہم نے علمی رنگ دے دیا، سوشل سائنس بنا دیا اس کو، مضامین سوشل ورک کے پڑھانے شروع کر دیے یونیورسٹیوں میں. وہ اس کو ایک اکیڈمک رہنے کا تھا، لیکن اس وقت بھی سوشل ورکر کا لفظ جو تھا ایک تنزن بولا جاتا تھا بہت بہنوں میں. اور اب آ گیا یہ قصہ نیا این جی او کا. غیر ملکی فنڈز کے ذریعے جو ادارے قائم ہو رہے ہیں ان کی جو نوعیت ہے، میں کیا عرض کروں. یہ کال اور لیتے ہیں جی، بس کافی اتنا ہی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. معلوم یہ کرنا تھا کہ جو اتنی ساری سکون کی بات ہو رہی ہے پاکستان کے توڑ کر بنانے کی، اس سے بہتر نہیں ہوگا کہ پورے پاکستان کو 1 یونٹ کر کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے فارم کر دی جائے؟ السلام علیکم. جی میں اصل میں جی اب اینگلز مختلف ہیں بات کو دیکھنے کے، سمجھنے کے اور سننے کے بھی، تو کوئی اینگل بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. میں نے کہ یہ تبصرہ مجھے اچھا لگا. یہ جسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.